اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں، ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے. اب آپ چونکہ مکس کراؤڈ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے. مثلا بعض بچیاں ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی، بعض ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنے، یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو، یا یہ کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو چونکہ مجھے ان سارے گروپس کو باری باری دیکھنا ہے، اس لیے میں مختصراً ہر گروپ کے بارے میں کچھ بات کروں گی. تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات یاد رکھیے کہ تربیت پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اگر ہم آئیڈیل سچویشن اب نہیں بھی رکھتے تو کیا کریں، وہ بات بعد میں ہوگی، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب ضروری ہے. اور اچھی لڑکی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں، صرف مالدار لڑکی نہیں، با اخلاق اور دیندار لڑکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی: اس کے نام نسب، اس کے مال، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر. تو تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک محاورہ ہے، پیار کی ڈانٹ ہے کہ سختی سے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ تم جب عورت کا انتخاب کرو تو اس کے دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو. کیونکہ ایک با اخلاق انسان، ایک سلجھا ہوا انسان پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک بد اخلاق انسان، ایک بد زبان انسان، خواہ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی مالدار ہو، بعض اوقات پورے خاندان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. تو بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر. اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے باہمی جسمانی تعلق کے موقع پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت شیطان تمہاری اولاد میں شریک ہونا چاہتا ہے. اس وقت سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شریک ہو جائے اور اولاد تمہاری نہ رہے، اس کی ہو جائے، تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے پہ نہ چلے، اس کے طریقے پر چلے. لہذا اس وقت بھی وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا. لہذا مسنون دعا سکھائی گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پریگننسی کا جو مرحلہ آتا ہے، تو ڈیورنگ پریگننسی اب دیکھیں کہ بچہ اپنی ساری خوراک کہاں سے لے رہا ہوتا ہے؟ ماں کے خون سے. ماں جو کچھ کھاتی، جو کچھ سوچتی، جو اس کی جذباتی کیفیات ہوتی، جیسی اس کی ذہنیت ہوتی، وہ انڈائریکٹلی بچے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی. جیسے وہ ماں کے خون سے غذا لے کے نشو نما پا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ماں کے خیالات اور ماں کے روٹین اور ماں کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس دوران ماں کو خاص طور پر اپنی سوچ پازیٹو رکھنی چاہیے، مثبت سوچ. جلنا، کڑنا، رونا، دھونا، غم اٹھانا. ویسے بھی یہ ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، یعنی وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے، جذباتی اعتبار سے بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے چینجز یعنی فزیکل چینجز تو ہوں گے، اور اس میں اوپر نیچے بھی مزاج ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کے باوجود اپنے مزاج کو درست رکھنے کی کوشش کرنا بے حد ضروری. اور وہ صرف نصیحت سے نہیں ہوگا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ آپ اپنا مزاج درست رکھیے تو وہ ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر کسی اچھی ایکٹیویٹی میں مشغول کرنا ہوگا. اچھی کتابیں پڑھیے، اپنی صحت کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، اور کوئی بھی اچھی کتابیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کا خیال رکھیے، تلاوت قرآن باقاعدگی سے کیجیے. بچے کی سب سے پہلی فیکلٹی جو کام کرتی وہ لسننگ کی ہوتی. بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھی چیزیں سنوائیے. قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کیجیے، اور اگر اچھی نہیں کرنی آتی تو خوبصورت قاریوں کی قرات میں خود بھی لسننگ کیجیے. پھر اسی طرح خوب دعائیں مانگیے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ان دعاؤں میں کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں اپنے شوہروں یا اپنی بیویوں اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے گھرانے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب سے آگے لے جا، یعنی تقوی اور نیکی کی مثال بنے ہم. بعض اوقات ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے لوگ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی مشہور ہو کے اس میں سبھی ڈاکٹرز ہیں، اور ہمارا کسی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام لکھا جائے کہ وہ فلاں فیملی جو ہے وہ اس کی یہ شناخت ہے کہ سارے کے سارے ماں باپ بہن بھائی بچے
وہ سب کے سب جو ہے وہ اس فیلڈ کے ہیں، یا اسی طرح اور بھی کوئی شوق ہو سکتے ہیں. وہ سب باتیں اچھی ہیں، دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اللہ ہمیں اولاد کی خوشی نصیب کر. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، سورۃ الفرقان میں آتی ہے، کسی بھی قرآنی دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا آپ کو ملے گی. عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن خاص طور پر پریگنینسی کے دوران. پھر اسی طرح وہ دعائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بچے کی ولادت سے پہلے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. اور پھر آپ کو معلوم ہے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خوشخبری سنائی کہ وہ حسوراً و نبیًا، کہ وہ بہت پاک دامن ہوں گے، نبی ہوں گے، وجیہاً بہت شاندار ہوں گے، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہوں گے. یعنی جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ سب قبول ہوئی. اسی طرح ان کی دعاؤں میں سے یہ بھی تھا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے دے، یعنی کہ نیک روح میرے گھر میں آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی میں. پریئر از پاور. کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، دعا تقدیر کو بھی بدلتی ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تو وقت گزر گیا، اب کیا کریں، اب تو بچے بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا والی دعا مانگیے، لیکن دعا کرتے رہیے، کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف دعا ہی نہیں، ہر چیز میں دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اور ان دواؤں میں اچھی کمپنی، ایسی خاتون جو پریگنینسی کے مرحلے میں ہو، حمل کے مرحلے میں ہو، اس کے لیے اچھا ماحول بے حد ضروری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، نئے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو بچیاں عموماً پہلی پریگنینسی میں یا اس کے بعد بھی کچھ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی، ایموشنلی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی. ایسے میں گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچی جس کے لیے یہ ماحول بھی نیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی زیادہ فزیکلی چینجز آ رہی ہیں، اتنے ہارمونل چینجز ہیں، تو اس بچی کو ایک اچھے ماحول کی بے حد ضرورت ہے. لہٰذا بہت سی چیزوں میں درگزر کرنا چاہیے. آپ اپنی آئندہ نسل کی خاطر اس بچی کو کچھ مارجن دیں، وقت دیں، نہ کہ اسے ایسی ٹینشن سے گزاریں کہ جس کا سارا اثر براہ راست اس بچے پہ آئے اور ایک گھر میں خاردار پودا اگائے. نہیں، سارے اہل خانہ کو صبر و ضبط، شوہر کو بھی صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد حضرات اس کیفیت سے گزرتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کے اوپر یہ موڈز کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیفیت کیوں ہے. وہ کبھی رو رہی ہے، کبھی ہنس رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہی ہے. یہ سب کیفیات ایک جسمانی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے اس میں عورت کو ایک رخصت اور ایک رعایت دی جانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی بچیاں جو کسی نئے ماحول میں آئیں اور اپنی پچھلی ساری دوستیں چھوڑ چکی ہوں اور رشتے دار بھی چھوڑ چکے ہوں، اور خاص طور پر جیسے ماحول میں آپ رہتے ہیں، بعض اوقات آپ دور دراز ملکوں سے بچیوں کو بیاہ کر لاتے ہیں، ان کے لیے ماحول بھی نیا، ان کے لیے گھر بھی نیا، اور ان کے لیے جسمانی طور پر بھی ایک نیا ایکسپیرینس. تو ایسے میں کچھ اور بھی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے صبر و تحمل کی اور بات برداشت کرنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی محفل سے ہے، کسی ایسی مجلس سے ہے جہاں آپ کم از کم ہفتے میں بھی ایک بار جا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے ایسی بچیوں کو ساتھ لے کر جائیے تاکہ ان کو بھی ایک اچھی کمپنی ملے. کیونکہ آپ جب اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کے اوپر ایک سکینت نازل ہوتی جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے. لہذا اچھی کمپنی سے مراد اچھی دوستیں، اچھے لوگ، اور اس کے علاوہ اچھی مجلسیں، اچھی محفلیں، یہ بچیوں کے لیے بے حد ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اپنے غم بھول جاتی ہے اور ایک وہ اداسی کی کیفیت بھی ختم ہوتی ہے. اور جب اچھے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے، کہ جس سے اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو صرف اس کی خوشبو کی دکان سے آپ اگر بیٹھے ہوئے پاس تو خوشبو ہی آتی رہے گی. آپ کسی بھی پرفیوم کے کاؤنٹر پہ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں بھی خریدے تو تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے لباس یا آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی آتی ہے. تو خوشبو کے تو پاس سے بھی آپ گزر جائیں تو آپ پر ایک اثر ہوتا ہے. جیسے اسموکنگ، اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہو، آپ خود نہیں بھی کر رہے ہو، تو آپ کے کپڑوں میں دھواں جذب ہو جائے گا، آپ وہاں سے نکل کے گھر آئیں گے تو باقی رہیں گے اثرات. اسی طرح اگر انسان اچھی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو
تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس پر اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پیدائش کا مرحلہ ہو یعنی ولادت ہو رہی ہو اس وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان دور ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آذان دینی چاہیے کیونکہ آذان سن کے بھی شیطان بھاگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی مثال دے کر فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور عیسیٰ ابن مریم کے کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے بچا کے رکھا. آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا کو خاص نہیں تھی ان کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے. اور وہ دعا کیا تھی؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو، اب دیکھیں کتنی دور تک سوچ رہی تھی وہ، اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں. لہذا کتنی ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر مرحلے پر چوکنے رہیں، ہر موڑ پر ہم خیال رکھیں اور کسی وقت بھی غافل نہ ہوں. پھر اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب کے منہ لٹک جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث کون ہو، بیٹا ہو یا بیٹی. ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی آپ کے لیے کئی رحمتوں کے دروازے کھولے. آپ کے رزق میں معلوم نہیں اس بچے کی آمد سے کتنا اضافہ ہو، اس کی اچھی تربیت میں آپ کے لیے کتنے درجات کی بلندی ہو. لہٰذا بچے کی پیدائش پر گھر والوں کو، خاص طور پر ایک دوسرے کو اور باقی دوست رشتہ داروں کو بھی مبارک دینی چاہیے. حضرت حسن بصری نے ایک بچے کی پیدائش پر یوں دعا دی کہ اللہ نے جو بچہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہو، شکر کی توفیق ہو، یہ بچہ نیک اور پارسا بنے، صحت اور لمبی عمر پائے. یعنی ایک دعا کا نمونہ ہے یہ. اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی غذا ہے وہ بھی کسی نیک انسان سے یا با اخلاق اچھے انسان سے دلوانی چاہیے کیونکہ بچہ جب پیدائش کے بعد بالکل معصوم ہوتا ہے، اس پر پہلے جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے، پرنٹ ہو جائیں گے. آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں جائے گی چاہے وہ نہیں سمجھے مگر اس کے اثرات ہیں. قرآن پاک کے اور اللہ کے جو ذکر کے الفاظ اور حروف ہیں اس کے بھی اثرات ہیں. وہ اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں. جو اٹھائے گا اس کے ہاتھوں کے بھی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. جو اسے پہلی دفعہ کھلائے گا اس کے بھی اثرات اس بچے کی شخصیت میں جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بچے لائے جاتے تھے جو بالکل نومولود ہوتے تھے اور آپ ان کی تحنیک کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں سے ریز نکلتی ہیں. تو جب ایک اچھے انسان، اچھے کردار کے انسان کے پاس، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے. اور کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ بس کب ختم ہو یہ مجلس تو ہم یہاں سے اٹھیں. یعنی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کمپنی سے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے، جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کی طرف آپ خود بخود کھنچتے چلے آتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے. تو نیکی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے. کشش محض لباس میں نہیں ہوتی، کشش محض کسی میک اپ میں نہیں ہوتی، کشش شخصیت کی خوبصورتی میں ہوتی، کشش دل کی خوبصورتی میں ہوتی. لہذا اس خوبصورتی کو منتقل کیا جاتا ہے بچوں کی طرف. پھر اسی طرح